اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی واجب الاحترام محترم خواتین و حضرات، نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کا ذکر خیر آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ واجب الاحترام، غزوہ بدر میں جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، اور جس طرح کفار کو ذلیل رسوا کیا اور انہیں شکست ہوئی، واجب الاحترام اس کے بعد تمام کفاران کے گھروں کے اندر جو ہے وہ صف ماتم بچھ گئی۔ چنانچہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ ان کے خواتین، بچوں، بوڑھوں نے، جوانوں نے تیاری کرنا شروع کر دی مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے۔ چنانچہ صرف 1 سال کے بعد ہی 3 ہجری کے اندر جو ہے کفار اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ کیا۔ مخلص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایک جماعت نے پروٹیکٹ ہو کے، یعنی دفاعی طور پہ مدینہ شریف کے اندر رہ کے جو لڑائی لڑنے کا اور جہاد کرنے کا، جنگ لڑنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی سلول، اس نے بھی جو ہے وہ مدینہ شریف کے اندر ہی رہ کے لڑنے کا مشورہ دیا، لیکن اس کا مشورہ تو منافقت پر مبنی تھا اور بزدلی پر مبنی تھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ کا جو مشورہ تھا وہ مخلصانہ تھا۔ اسی طرح انصار کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تھے، وہ جوان تھے، وہ پرجوش تھے، اور جو غزوہ بدر کے اندر کسی وجہ سے شامل نہ ہو سکے وہ بھی بڑے پرجوش تھے۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ہمیں بزدلانہ طریقے سے اندر رہ کے نہیں لڑنا چاہیے، بلکہ میدان جہاد میں جانا چاہیے، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ مسلمان بزدل نہیں ہیں۔ چنانچہ منشا خداوندی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے اس مشورے پہ عمل کیا، اور آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف سے آپ نے نکل کے جو ہے میدان جہاد کے اندر جو ہے وہ جہاد کرنے کا اور جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ کم و بیش 1000 کا لشکر جو ہے وہ غزوہ احد میں جا رہا تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں۔ تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی جو تھا وہ کچھ تھوڑا سا آگے جا کے اپنے 300 افراد کا جو مجمع ساتھ لے کے گیا تھا اس کو لے کے وہ واپس پلٹ آیا۔ بہانہ اس نے یہ بنایا کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مشورے کو نہیں مانا۔ اس بدبخت نے وہیں سے واپس آ گیا۔ تو 300 افراد تو وہیں سے واپس آ گئے، اور کم و بیش 700 افراد جو بچے ان میں بھی سے کوئی کمزور تھے، کوئی جماعت تھے، اور ابھی کچھ فن سپاہ، فن جہاد سے ابھی اتنا واقف بھی نہ تھے، اور نہ اتنا سامان ضرب و حذف تھا۔ بہرحال یہ کم و بیش 700 کی جو جماعت تھی یہ غزوہ احد کے لیے چل پڑی۔ ان میں سے آقا کریم علیہ السلام نے کم و بیش 50 افراد کی جماعت کو آقا کریم علیہ السلام نے اونچی پہاڑی کے اوپر، احد کے ایک مقام کے اوپر آقا کریم علیہ السلام نے انہیں کھڑا فرمایا تیر اندازوں کو، اور فرمایا کہ فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہی کھڑے رہنا ہے۔ چنانچہ جنگ شروع ہوتی ہے، کفار بڑی دلیری کے ساتھ انتقامانہ انداز سے لڑتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ زخمی ہوتا ہے، واصل جہنم ہوتا ہے تو دوسرا جھنڈا اٹھا لیتا ہے، دوسرا زخمی یا واصل جہنم ہوتا ہے تو تیسرا اٹھا لیتا ہے۔ ادھر مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ کفار کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، اور کفار کے پاؤں کھڑ جاتے ہیں، اور کفار جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور انہیں شکست فاش ہوتی ہے، اور مسلمان مال غنیمت حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدے جو ہے فتح مسلمانوں کو غزوہ احد میں عطا فرمائی۔ ادھر وہ جو 50 جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو مقدس جماعت تھی، ان میں سے کئی افراد جو ہیں وہ نیچے اترے مال غنیمت کے حصول کے لیے۔ ان میں سے ایک صحابی جو صرف مسئلات تھے ان کو روکتے رہے، لیکن بہرحال انہوں نے دیکھا کہ فتح ہو چکی ہے، بتقاضۂ انسانیت ہے، بتقاضۂ بشریت ہے، وہ نیچے اترے اور انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، اور وہ جو اوپر کا حصہ تھا جہاں پہ حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا کہ فتح ہو شکست ہو یہاں سے نہیں نیچے اترنا۔
وہ نیچے اتر آئے۔ چنانچہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف لڑ رہے تھے۔ انہوں نے وہ موقع دیکھ کے پیچھے کی طرف سے جو ہے وہاں سے اوپر سے حملہ کیا۔ اب ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت نیچے جو تھی اور مال غنیمت سمیٹنے میں مشغول تھی، اوپر جو ہے خالد بن ولید نے جو ہے ایک بڑا زبردست حملہ کیا۔ چنانچہ اس حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جام شہادت نوش کیا اور مسلمانوں کو پھر بڑا نقصان ہوا۔ اسی جنگ میں غزوے میں آقا کریم علیہ السلام کی صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہید ہو گئے۔ ان کی جو شکل مبارک تھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ یہ افواہ پھیل گئی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اب یک بار کی جو حملہ ہوا پیچھے سے اور دوسرا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی جو افواہ بھی پھیلی، اس سے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور زیادہ حواس باختہ ہو گئے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظر آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پر انوار پہ پڑی تو چنانچہ تمام صحابہ کرام حضور اقدس نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سرپرستی اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں۔ اس وقت بھی اگر کوئی میدان جہاد کے اندر اگر پائے استقامت کے ساتھ دلیری کے ساتھ صف اول کے اندر کھڑے تھے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک تھی۔ اسی اسنا میں آپ کے چہرے پر انوار کے اوپر ایک تلوار لگی۔ آپ نے خود پہنا ہوا تھا جو ایک جنگی لباس ہوتا ہے، آپ نے چہرے کے اوپر وہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، وہ جنگی ٹوپی ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کو زیادہ صدمہ تو نہ پہنچا، لیکن باہر کیا اتنا صدمہ ضرور پہنچا کہ آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک جو ہیں ان کو صدمہ پہنچا اور دندان مبارک شہید ہوئے۔ محترم خواتین و حضرات، تمام صحابہ کرام رضوان اجمعین حضور علیہ السلام کے آگے ڈھال بن کے کھڑے تھے، جن میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، کہ تلواروں کو اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے۔ اسی طرح اسی دوران حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی کٹ گیا، اپنے جسموں کے اوپر تیر کھا رہے تھے اور اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے ہوئے تھے اور آقا کریم علیہ السلام کی قدموں پہ اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے تھے۔ چنانچہ پہاڑ کے اوپر کی طرف تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی میت میں چلے گئے، لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے حضور کو دیکھ لیا تو ایک جماعت لے کے اور زیادہ جو ہے تیزی کے ساتھ ان پر زور حملہ کیا، جس کی میں نے ابھی عرض کیا۔ صحابہ کرام اس حملے کو اپنے جسموں کے اوپر روکا، اپنے ہاتھوں کے اوپر روکا، لیکن اوپر سے پتھروں کی بارش کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ واجب الاحترام اسی جنگ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا جان، ان کو واشی نے جو بڑا جو ہے وہ اس کا نشانہ بڑا جو ہے وہ ٹھیک تھا، درست تھا، اس نے نیزہ مارا جو آپ کے ناف سے لگا اور آر پار ہو گیا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ واشی بھی بعد مسلمان ہو گیا تھا اور اس کو دکھ تھا کہ میں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اس کے جو ہے انگیسٹ اس کے بدلے میں بہرحال اسے ایک جھوٹے مدعی نبوت کو جو ہے واصل جہنم کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بہرحال پھر تھوڑا سا سکون ہوا، لیکن بہرحال یہ بات اسلام لے آئے تھے غزوہ احد کے بعد۔ تو واشی نے باہر کیف اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ غزوہ بدر کے بعد کفار میں بالخصوص ان کی عورتوں میں اتنا انتقام تھا کہ انہوں نے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو شہید جام شہادت نوش کیا تھا ان کی لاشوں کی اور ان کے جسموں کی بے حرمتی کی اور مسلح کیا اور ہار بنا کے ان کے اعضائے جسمانی کے اپنے گلے میں پہنے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ ہند نے یہ بات میں اسلام لے آئی تھی، انہوں نے اپنے گلے میں پہنے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیٹ چاک کر کے انہوں نے کلیجہ نکال کے کچا جو وہ چبایا اور نگلنے کی کوشش کی، لیکن نگل نہ سکی اور اس نے پھر جو ہے وہ اگل دیا۔ تو واجب الاحترام یوں جو ہے انہوں نے لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی۔ باہر کیف اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو جو ہے جانی طور پہ کافی نقصان ہوا، لیکن باہر کیف غزوہ احد میں جو ہے وہ کفار جو تھے وہ پوری اپنی انتقامانہ جو ہے وہ روش کے ساتھ اس کے اندر آئے تھے، لیکن بہرحال پھر بھی آقا کریم علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ حکمت عملی، اس کی وجہ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مخلصانہ حضور علیہ السلام سے محبت، اسلام کے ساتھ محبت، جہاد کے ساتھ وہ محبت تھی، اس سے اور بڑے نقصان سے مسلمانوں کو جو ہے وہ بچا لیا۔ اور یوں جو ہے یہ جنگ جب اختتام پذیر ہوئی تو مسلمان کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس میں شہید ہوئے۔ واجب الاحترام یہاں پہ غور سے میرے دیکھنے والے ہمارا عقیدہ اور ہمارا حناف کا اور سنیوں کا یا رسول اللہ کہنے والوں کا عقیدہ سماعت فرما لیں۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت جو اوپر تیر اندازی کر رہی تھی اور نیچے آ گئی بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسانیت، وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، وہ انسان تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ کی جماعت ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جن کے بارے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبایہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم کسی بھی میرے صحابی کی پیروی کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، رشد و ہدایت پا جاؤ گے۔ تو محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت جل وعلا نے معاف کر دیا، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا، اللہ نے ان کے درجے بلند کیے، اللہ ان کے درجوں کو اور بلند کرے۔ تو لہٰذا ان کے خلاف بکواس کرنا، صحابہ کرام رضوان اجمعین کی ذات کے بالخصوص ان صحابہ کرام رضوان اجمعین کے حوالے سے اس واقعے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بکواس کرنا یا ان کی ذات کے اوپر انگلی اٹھانا، یہ مسلمان کا طریقہ کار نہیں ہے۔ واجب الاحترام اللہ رب العزت جل وہ مخلص صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنا مال، جان، ہر شے کو دین کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، اللہ ان کے مزارات کے اوپر، ان کی تربتوں کے اوپر اللہ ان گنت رحمتوں کا نزول تا قیام قیامت فرمائے، ان کے درجوں کو بلند فرمائے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اور بخشش بھی فرمائے۔ لہذا کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ قرآن کا درس نہیں ہے، یہ حدیث کا درس نہیں ہے، یہ تابعین کا درس نہیں ہے، تبع تابعین کا درس نہیں ہے، حضور کی تعلیم نہیں ہے۔ حضور کی ہمیں تعلیم یہ ہے، قرآن کی ہمیں یہ تعلیم ہے، صحابہ کی تعلیم یہ ہے کیا کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ شرف بخشا ہے۔ کسی صحابی کی گرد راہ کو بھی امت کا کوئی نیک بندہ نہیں پا سکتا۔ صحابی کا یہ مقام ہے اور یہ مقام ملا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے، آپ کی صحبت کی وجہ سے، آپ پہ ایمان لانے کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی قدمین شریفین کی برکت سے۔ تو واجب الاحترام یہ اعزاز ان سے کوئی چھین نہیں سکتا۔